ہم اس طرح سے کریں گے تو ان کی معذوری میں ہم نے رعایت نہیں کی تو گناہ گار وہی ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبور کو سلام کرنے کی تعلیم فرمائی، تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ قبر والے ہمارے سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، کیونکہ اگر وہ نہ سنتے اور جواب نہ دیتے ہوں تو سلام کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور سلام کہنا ابس، مگر سرکار اسلام کا یہ تعلیم فرمانا کہ تم جب، یعنی ابس سے مراد بے فائدہ، جب قبرستان سے گزرو تو اموات کو یعنی مرحومین کو سلام کہا کرو۔ اس بات پر دلیل ہے کہ قبروں والے سنتے اور جواب دیتے ہیں، تو جب قبر والے سنتے ہیں، قبر والے جواب دیتے ہیں، تو قبر والے مردہ کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ سننا بھی زندہ کا کام، جواب دینا بھی زندہ کا کام۔ جیسے وہ زندگی ظاہری میں سنتے تھے قبر میں بھی سنتے ہیں، جیسے وہ زندگی ظاہری میں جواب دیتے تھے قبر میں بھی جواب دیتے ہیں، جیسے وہ زندگی ظاہری میں دیکھتے تھے قبر میں بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا انہو ینظر بنور اللہ، بے شک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا، آج دیکھتا ہے قبر میں بھی دیکھتا رہے گا۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، در حقیقت وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اصل چیز یہ ہے، جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہمارے بات اور معاملات سمجھ میں آ جائیں گے۔ اصل میں نہ ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں نہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو فلانے صاحب سے سن لیا، بولے ہاں انہوں نے کہا تو صحیح کہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو اتنا بڑا پگ لگایا ہوا۔ یہ نظریہ ہو گیا ہے لوگوں کا۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث سے معاملات سمجھنے لگیں تو ہماری زندگی بہت اچھی اور درست ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا وقت لے لوں، یہ فنا اور بقا، موت اور حیات، یہ ہلاکت اور نجات، ان کے فلسفے، یہ طویل سلسلہ ہے لگن، لیکن اس کو مختصر کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ یہ سمجھ لیں، بہت کام کی چیز ہے جو سمجھانے جا رہا ہوں اب۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، تو بہت سے لوگوں کی جبینوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ماتھے پر شکن نہ ڈالیے بلکہ قرآن کا مطالعہ کیجیے، پیشانی پر بن نہ لائیے بلکہ حدیث کو پڑھیے۔ دو اصولی قاعدے سمجھا دوں، دو اصولی قاعدے دیکھیے۔ یہ مسئلہ نہایت آسانی سے آپ کو عرض کر کے واضح کر دیتا ہوں، تھوڑی سی توجہ فرمائیے، تھوڑی سی توجہ فرمائیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ غور کیجیے، علماء اصول فرماتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بالاسدادها، تمام چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، تمام چیزیں اپنی الٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر صرف سفید ہوتا اور کالا یا اس کے مد مقابل کوئی چیز، تو سفید کی کیا پہچان، وہ تو ہے ہی، تخصیص ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی ایک ہی چیز، لیکن کالا ہے تو اس کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈے کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ گرم سے ہوگی۔ کالے کی پہچان گورے سے ہوگی۔ نیچے کی پہچان اوپر سے ہوگی، اور یمین کی پہچان یعنی دائیں طرف کی پہچان بائیں طرف سے ہوگی، پیچھے کی پہچان آگے سے ہوگی، دن کی پہچان رات کی وجہ سے ہوگی۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے، اجتماع ضدین محال، دو متضاد اشیاء کا ایک مقام پر اجماع ہونا محال ہے۔ دو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ مشکل، ناممکن سی بات ہے، بہت مشکل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر دن بھی اور رات بھی ہو، یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ٹھنڈی بھی ہو اور گرم بھی ہو، یہ ممکن ہے؟ ایک ہی انسان ایک وقت میں کالا بھی اور گورا بھی ہو، ممکن نہیں ہے نا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
ایک ہی وقت میں جہاں دن ہے وہاں رات نہیں، جہاں صبح ہے وہاں شام نہیں، جو چیز ٹھنڈی ہے وہ گرم نہیں، جو چیز گرم ہے وہ ٹھنڈی نہیں، جو کالا ہے وہ گورا نہیں، جو گورا ہے وہ کالا نہیں۔ تو اب توجہ کیجئے، اب توجہ کیجئے، موت کی ضد ہے کیا ہے؟ حیات، زندگی، زیست۔ اور ہلاکت کی ضد ہے، نہیں بتا پائے گا کوئی، میں بتاتا ہوں، نجات۔ کہتے ہیں یہ تو ہلاکت میں پڑ گیا، ارے یہ تو نجات پا گیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو پھر جہاں موت ہوگی وہاں حیات نہ ہوگی، اور جہاں حیات ہوگی وہاں موت نہ ہوگی، جہاں فنا ہوگی وہاں بقا نہ ہوگی، جہاں بقا ہوگی وہاں فنا نہ ہوگی۔ یعنی جہاں اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہے، اس وجہ سے اندھیرا ہے نا، اور جہاں روشنی ہوگی تو روشنی ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو جہاں ہلاکت ہوگی وہاں نجات نہ ہوگی، جہاں نجات ہوگی وہاں ہلاکت نہ ہوگی۔ یہ تین الفاظ ہیں، یہی تین الفاظ ہیں جو حضرت انسان کے انتقال پر دنیا پر قرآن کریم میں بولے گئے۔ حضرت انسان، ہم سب حضرت انسان میں آتے ہیں۔ موت، فنا اور ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا چکھے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کل من علیہ فان، وہ سورہ عنکبوت کی آیت تھی جو پہلے پڑھی، آیت نمبر 57، اور یہ سورہ رحمان کی آیت پڑھی، آیت نمبر 26۔ کل من علیہ فان 27واں سپارہ ہے، پہلے والی 21ویں سپارے میں، اور کل من علیہ فان ہر کسی پر فنا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا کل شیء حالک الا وجہ، پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اس میں کیا گیا؟ ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کی ذات، سوائے اللہ کے۔ تو پہلا لفظ موت، اس کی ضد کیا ہے؟ حیات۔ دوسرا لفظ فنا، اس کی ضد کیا ہے؟ بقا۔ تیسرا لفظ ہلاکت، اس کی ضد کیا ہے؟ نجات۔ قاعدہ ذہن میں رہے کہ موت اور حیات، فنا اور بقا، ہلاکت اور نجات ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ضدیں ہیں، باہمی ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ، اور ضد کا اجتماع محال ہے، ضد کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں، آئیے سمجھنے کے لیے، ورنہ کس کی مجال ہے اللہ سے سوال کرے، لیکن دعا میں تو سوال کرتے ہیں، ہے نا؟ اے مولا تو ہی بتا کہ ایمان والے مر جائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ۔ 14واں سے 12 سورہ نحل آیت نمبر 97۔ کیا کہا؟ جس نے اعمال کیے نیک، مذکروں میں سے ہوں یا مؤنثوں میں سے، اور ہو مومن، تو ہم اسے زندگی عطا کر دیں گے۔ تو ساری بات ہو رہی ہے مومن کی، تو ہم اسے زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ حیات طیبہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے مطابق اولیاء کاملین، عاملین، صالحین حیات طیبہ پا چکے ہیں۔ عاملین سے مراد یہ والے عامل نہیں ہیں، عاملین سے مراد اسلام پر عمل کرنے والے اپنی زندگی میں۔ تو اب داتا علی حجویری ہوں، حیات طیبہ پا چکے، خواجہ اجمیری ہوں، سلطان باہو ہوں، تاجدار علی پور ہوں، تاجدار گولڈہ شریف ہوں، سرکار لاسانی ہوں، نقش لاسانی ہوں، غوث جیلانی ہوں، اور نثار ملت ہوں، مفتی مظفر حسن بدایونی ہو، اور تمام اولیاء کرام سب حیات طیبہ پا چکے ہیں۔ تو قاعدے کے مطابق جہاں موت ہے وہاں حیات نہیں، اور جہاں حیات ہے وہاں موت نہیں۔ تو جو حیات طیبہ پا چکے ہیں ان پر موت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جو زندگی پا چکے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. آیت کریمہ میں شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ اعمال صالح کرنے والا مومن یعنی غلام رسول ہو. تو کیا فرمایا؟ فَلَا نُحْيِيْنَاهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم اسے حیات طیبہ عنایت کریں گے. نتیجہ یہ نکلا. اب کون چاہتا ہے حیات طیبہ پانا؟ سب چاہتے ہیں نا کہ پاک زندگی مل جائے زندگی کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو پہلا لفظ ہو گیا، آپ کو سمجھایا. اب دوسرا لفظ کیا تھا؟ فنا. غور سے سن رہے ہو اس کا مقصد؟ دوسرا لفظ تھا فنا. کل من علیہ فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سو گئے؟ جاگ رہے ہو؟ پارہ نمبر 27 اور سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27. کل من علیہ فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شخص پر فنا ہے اور باقی رہے گی تیرے رب ذوالجلال کی ذات. اب فنا کی ضد ہے بقا. جہاں فنا ہے وہاں بقا نہیں، جہاں بقا ہے وہاں فنا نہیں. تو ہر شے ہو جائے گی فنا مگر تیرے رب کی ذات. سب نے یہی ترجمہ کیا مگر لغت کے خلاف ہے. یہ لغت کے خلاف ہے. بتاؤں وجہ کا معنی ذات کرنا معنی حقیقی نہیں ہے. بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا. تو وجہ کا معنی ذات کرنا حقیقی معنی نہیں ہے. وجہ کا لغوی معنی ہے علامت. لغت کے حساب سے دیکھا جائے تو علامت یا شناخت، پہچان کسی چیز کی. جیسے اب آپ کو کہا جائے کہ ہزاروں لوگوں میں محمد احمد صاحب کو تلاش کیجیے. کیسے تلاش کریں گے؟ شناخت سے تلاش کریں گے نا. اور چہرہ شناخت ہے. چہرہ شناخت ہے نا. تو جس نے دیکھا ہوگا وہ فوراً پہچان لے گا. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ تو پتہ چلا کہ علامت شناخت یعنی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اسی لیے چہرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وجہ. چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں یعنی شناخت کے لیے. اور دنیا میں دیکھ لو اتنے چہرے ہیں، مشابہت تو مل سکتی ہے لیکن سیم نہیں ہوتا. اللہ نے اتنے بنائے. یہ اسی کی کاریگری ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ایسا. علماء کرام آپس میں گفتگو کریں تو کسی مسئلے کے جواز یا عدم جواز کو ثابت کریں گے کسی دلیل کے ساتھ. وہ دلیل اس مسئلے کی وجہ ہوگی. وہ دلیل اس کی مسئلے کی. جیسا کہ ایک عالم دوسرے سے کہے گا آپ نے یہ جو فلاں مسئلے کا جواز پیش کیا ہے تو ما وجہ ذالک، اس کی وجہ علامت یا شناخت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا کہیں؟ ادھر نہیں ہو رہا ادھر ہو رہا ہے، ادھر نہیں ہو رہا ادھر ہو رہا ہے. بہرحال جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی شناخت کر لو، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ پروڈکٹ کس کا ہے؟ آپ کس کا پروڈکٹ ہو؟ اللہ کا. تو اس نے علامت اور نشانی تو دی ہے تو اس کی پہچان کر لو بھائی. یہی تو کامیابی ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں اصل میں. تو پتہ چلا کہ وجہ کا معنی ہے علامت شناخت. تو فرمایا ہر شے فنا ہو جائے گی مگر تیرے رب کی علامت شناخت باقی رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی علامت شناخت. کیا سمجھے؟ تو معلوم کریں کہ اللہ کی علامت اور شناخت ہے کیا. یہ بھی بتاؤں یا بس کروں؟ آج مکمل کر دوں. ہے کیا؟ یہ بتانا بہت ضروری ہے
کیونکہ فی زمانہ معلوم ہونا چاہیے. حدیث قدسی میں وارد ہے اللہ کریم نے فرمایا. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہے؟ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ فرماتا ہے. قرآن میں نہ ہو یہ حصہ، لیکن یہ فرمایا ہو کہ اللہ فرماتا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. کنت کنزم مخفیان فاحبت ان اعرف فخلقت الخلق لکا اعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، رب کہہ رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر میں نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کی وجہ سے میں پہچانا گیا. لیکن وہ مخلوق نہیں پہچانتی. بڑے افسوس کی بات ہے، وہ مخلوق نہیں پہچانتی. اللہ اکبر. جب اس مخلوق کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا تو وہ مخلوق ہوئی کیا ہوئی؟ نہیں بھائی، وہ علامت و شناخت تو ہوئی نا. ابھی محمد احمد صاحب کو کیسے پہچانا تھا آپ نے؟ چہرے کی علامت سے پہچانا تھا نا، وجہ سے پہچانا تھا نا. اسی لیے تو پہلے مثال دی تھی کہ بعد میں یہ سمجھاؤں گا. لیکن حاضر دماغ ہوں، حاضر دماغ. یہ کام کی باتیں بتا رہا ہوں، جب تک اللہ توفیق دے گا بتاتے رہیں گے. کیا سمجھے؟ تو علامت شناخت تو آئیے اب اس کی مخلوق کا پتہ چلا ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی پہچان کا سبب بنی. فرمایا الست بربکم قالوا بلا. پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 172. کیا کہا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. آپ نے بھی کہا ہے، جب بھی تو مسلمان ہیں. بے شک. تو جس نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تو وہی اس کی علامت و شناخت تو ٹھہرا. پہچان تو ایسا ہی ہوئی نا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول من قال بلا فہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر کبیر ماتحت آیت مذکور، اس آیت مذکورہ کے تحت فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے کہا ہاں کیوں نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. الست بربکم اعلی. کیا میں تمہارا رب اعلیٰ نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے تو فرمایا کہ پیارے حبیب لولا قلم اظہرت ربوبیتی، جب ربوبیت تھا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا. اسی وجہ سے تو اپنے محبوب کی اتباع کا حکم دیا. تیسرے سپارے میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ اگر تم چاہتے ہو، کہہ دیجئے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جس سے آج آ رہی ہو گئی یہ قوم نہیں کرتی، دعوے کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو پھر اللہ تمہیں چاہنے لگے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہیں بخش بھی دے گا. بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اس کے آگے آیت کا حصہ کل میں نے پڑھا صبح، اس کی آیت کے آگے کا حصہ اس میں فرمایا اور کفار سے محبت نہ کرنا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ جتنے بھی دم بھر رہے ہیں کفار سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں، پتہ تو چل ہی جاتا ہے. تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ریاست مدینہ کا نفاذ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. آپ تو استعمال کر رہے ہو نام اسلام کا. کیوں؟ ہم بے وقوف ہیں. اس لیے ہم بے وقوف ہیں. یہ 22 کروڑ عوام بے وقوف ہے. یوں کہہ رہا ہوں 22 کروڑ عوام بے وقوف ہے کہ ظاہر گن تو پیسی جاتا ہے وہ گیہوں کے ساتھ. تو چکی والے بھائی ہیں چلے گئے. اچھا تو گن تو پیس جاتا ہے گیہوں کے ساتھ. ایک حدیث بتاؤں،
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرکار نے فرمایا کہ سیفونی جب چلے گا وہاں سے مقام بیضا پہ پہنچے گا، مفہوم بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دھسا دے گا، اس پورے لشکر کو دھسا دے گا۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، ان کے بازار بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس کے ساتھ شامل نہ ہوں گے لیکن لشکر میں تو ہوں گے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ تو ہوں گے، لہٰذا ان کا معاملہ محشر کے حساب میں چھوڑا جائے گا، لیکن اس وقت دھسا دیا جائے گا۔ کیا سمجھے؟ تو کون دھسنا چاہے گا؟ جو بھی ساتھ دے گا وہ سب دھس جائیں گے اس میں، کسی بھی معنی میں۔ یہ بات یاد رکھو، جو بھی ان کا ساتھ دے گا کسی بھی طرح سے۔ تو دجال کا فتنہ آج عام ہو رہا ہے۔ بات پوری کر لوں گا تو یاد دلائیے گا مجھے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کچھ عمل بتاؤں گا، وہ ضرور کریں روزانہ رات کو، آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے لولا کلمہ اظہر تو ربوبیتی، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آپ اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ اس کے بعد ہر وہ مومن جس نے آپ کی اتباع میں کہا قالوا بلا، وہ سب اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سما فرمائیے، یعنی سماعت فرمائیے، سما سننے کو کہتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب تم ولی کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، یہ اس کی نشانی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، مصکاۃ شریف باب الکرامات میں یہ حدیث درج ہے۔ تو اللہ کریم کی یاد دلانے والے یہ ولی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی علامت یعنی شناخت، تو فرمایا ہر شے فنا ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی علامت شناخت فنا نہیں ہوگی۔ تو واضح ہو گیا کہ کوئی فنا ہو جائے گا مگر انبیاء نہ ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی علامت اور شناخت ہیں، اور ہر کوئی فنا ہو جائے گا مگر اولیاء فنا نہ ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی علامت اور شناخت ہیں۔ اور ہر نبی ولی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو، ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ پھر نبوت ولایت بھی دو قسم کی ہے، ایک ولی کی ولایت سے حصہ ہے، ایک نبی کی ولایت سے حصہ ہے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ولی کی نبی کی ولایت سے حصہ تھا، مجدد کے پاس ہوتا ہی ہے حصہ۔ اب قاعدے کے مطابق جہاں فنا ہے وہاں بقا نہیں، اور جہاں بقا ہے وہاں فنا نہیں۔ اولیاء انبیاء باقی رہیں گے، لہٰذا وہاں فنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا لفظ ہے ہلاک، یہ سمجھا کے پھر بیان ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ویسے آج دادا 1 ہی گھنٹہ ہوا ہے، تقریباً 9 بجے کے قریب تو شروع کیا۔ تیسرا لفظ ہلاکت، ارشاد فرمایا کل شیء حالک الا وجہ، پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 88۔ ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، قرآن میں ہے یہ۔ اب ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثل اہل البیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکباہا فنجا۔ کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے کہ سفینہ نوح کی، جیسے سفینہ نوح کی مثال ہے، اس پر سوار جو ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ سرکار کی حدیث ہے یہ۔ تو اب یہ تو نجات پا چکے ہیں، تو جو نجات پانے والوں کی کشتی میں بیٹھ جائے گا تو وہ نجات نہیں پائے گا۔ تو جتنے بھی اصحابہ کرام ہیں سرکار کے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، یعنی وہ منزل کا تعین کر رہے ہیں، چلانے والا تعین کرتا ہے نا، جو بیٹھ جاتے ہیں لوگ، جس طرح سے ستاروں کو دیکھ کر راہ اختیار کی جاتی ہے، تو اہل بیت کی کشتی میں وہ سوار ہیں۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے کسی بھی صحابی کو پکڑ لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ستاروں کی مانند ہے میرے صحابی۔
اور ستارے رات میں راہ دکھانے کا سبب بنتے ہیں، سمت بتانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہر ولی اہل بیت کرام کی اس کشتی میں سوار ہے، بغیر حب اہل بیت کے ولایت کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے؟ تو ہر ولی محب اہل بیت ہو کر نجات پا چکا، تو جہاں نجات ہے وہاں ہلاکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر، ٹھگ گیا۔ فرمایا مر رکبہا فناجا ومن تخلف انہا فہالکا، کیا فرمایا؟ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ تب سوار ہونا ہے یا پیچھے رہنا؟ تو بس سوار ہونے والے کام کرو، یعنی جو ویزا پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کر کے رکھو۔ ہاں ایسے کیسے سوار ہو گئے؟ تو اب اس کا ویزا پاسپورٹ ٹکٹ کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرو۔ تمام مومنین اس کشتی پر سوار ہو کر نجات پا چکے ہیں، اور جہاں نجات ہیں وہاں ہلاکت نہیں، تو ثابت ہوا اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ انہو ینظر بنور اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، سینے کے اندر قلب ہوتا ہے، سرور کسے کہتے ہیں؟ چلو یہ بتاؤ آج۔ سرور ایک ایسا مزہ ہوتا ہے کہ آدمی بے کیف ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیف میں نہیں رہتا، بیٹھا بھی ہے نا تو بیٹھا یہاں پر، جسم اس کا یہاں ہے اور دل و دماغ کہیں پہنچے ہوتا ہے۔ اس عالم کو سرور کا عالم کہتے ہیں۔ موسیقی والا سرور نہیں ہے کہ بڑا سرور آ رہا تھا، نہیں۔ تو جب اس کیفیت میں اللہ کا ولی چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کی آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ان میں نہیں ہوتا، پھر جب اچانک اسے ٹوک کے لاتے ہیں، ہاں کیا ہوا، ایسے واپس آتا ہے پھر وہ۔ تو اگر سرور چاہتے ہو، سرور قلب و سینہ، تو سرکار کی محبت ہی سرور ہے۔ مومن دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا اللہ کے نور سے۔ تو یہ اللہ کے ولی جیسے اس حیات ظاہری میں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی وہ حیات برزخی یعنی قبر میں بھی اللہ کے نور سے دیکھیں گے۔